السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم غزوہ ہے۔ اس غزوہ میں عجیب طرح سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ میرے دوستو، غزوہ بدر کو غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بدر ایک گاؤں کا نام ہے اور اس گاؤں کے قریب یہ غزوہ ہوا ہے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے 12 رمضان المبارک بروز جمعرات چلا تھا اور 17 رمضان المبارک کی شب کو عشاء کے وقت بدر پہنچ گیا تھا۔ بدر کا میدان مدینہ شریف سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جنگ بدر کا آغاز بھی 17 رمضان المبارک منگل کے دن ہوا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 رمضان کو جمعے کا دن بھی بتایا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافر تقریباً 1000 تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں 86 صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور 227 صحابہ انصار میں سے تھے۔ انصار میں 166 صحابہ قبیلہ خزرج کے تھے اور 61 صحابہ قبیلہ اوس کے تھے۔ جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہیں مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے۔ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں۔ اور لیکن جہاں کافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی، وہاں ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے۔ 700 اونٹ، 100 گھوڑے اور تمام کافر اسلحہ اور زرہ اور خودوں کی وجہ سے گویا ہر فوجی لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سردار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کافروں کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے بڑا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور چھوٹا جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تھا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بہت تنگ کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، بلکہ اس سے پہلے شروع میں ہی مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلط منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ جو قافلہ مکہ والوں کا مدینے کے قریب سے ہو کر شام کو جاتے ہیں، اس کو تنگ کیا جائے تاکہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچے جو ان کی کمر کو مضبوط کرنے والی ہے اور ان کے غرور کو تقویت دینے والی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہجرت کے دوسرے سال یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ سامان لے کر شام سے واپس آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قافلہ کے لیے نکلے اور روحہ مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا، مگر کافروں کے سردار ابو سفیان کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے کنارے کنارے سے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور ایک سوار مکہ بھیج دیا کہ قافلہ مسلمانوں کی وجہ سے خطرہ میں ہے۔ مکہ کے کافر پہلے سے تیار تھے، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ مکہ والے پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے مشورہ کیا، انہوں نے بڑے جوش سے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری مرتبہ مشورہ کیا، جس کا جواب بھی اسی طرح مہاجرین صحابہ نے دیا کہ ہم تیار ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ انصاری بھی جواب دے، لیکن جب انصار نے غور کیا کہ حضور تو ہم انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو فوراً قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ خدا کی قسم اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بائیں
آگے پیچھے لڑیں گے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر جنگ کر لے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کیوں پوچھنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انصار سے معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں وہ ہر ایک قوم سے آپ کی حمایت میں جنگ کریں گے، اور لیکن یہ واقعہ مدینہ منورہ سے باہر کا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بار بار پوچھ رہے تھے۔ روحہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، مدینہ سے جنوب کی طرف 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کافروں کا بہت بڑا لشکر بڑے ساز و سامان کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکا ہے اور میدان بدر کے بہت عمدہ موقع پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں پانی وغیرہ سب طرح کا آرام موجود ہے، اور مسلمانوں کے لیے ٹھہرنے کے لیے وہ مقام رہ گیا تھا جو بہت ریتلا تھا، جس میں چلنا بھی مشکل تھا اور پانی کا بھی قحط تھا۔ پھر اسی وقت اللہ کی غیبی مدد مسلمانوں کے لیے آئی کہ اللہ نے بارش برسا دی، جس سے کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ پر بہت کیچڑ ہو گیا اور ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کی طرف میدان کا ریت دب گیا اور تمام برتن بھی پانی سے بھر گئے، اور ایک حوض سا بنا کر صحابہ نے اس میں پانی اکٹھا کر لیا۔ اب میدان کا اچھا حصہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ میدان بدر والا منظر زمین و آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میدان کے ایک کونے پر چند آدمی کھڑے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور پاؤں سے ننگے ہیں، کوئی صرف لنگی باندھے ہوئے ہے اور کسی کے بدن پر پھٹا ہوا کرتا ہے، اور چند آدمیوں کے ہاتھ میں چیتڑوں سے لپٹی ہوئی تلواریں ہیں، اور باقی مسلمانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے وغیرہ ہیں، اور اب صرف پوری دنیا میں اللہ کو ماننے والے صرف یہ لوگ ہیں اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی شہید ہو جائے تو ان کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، نہ فتح پر کوئی ان کے ساتھ جشن منانے والا ہے اور نہ کوئی شکست پر ان کے ساتھ مل کر رونے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقابلہ سخت سے سخت ہے، امتحان بہت سخت ہے، دنیا یقیناً ایسی لڑائی کی مثال نہیں دے سکتی، اور ان کا سردار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی کے نیچے زمین پر سر رکھے ہوئے ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پر فتح کی دعا ہے، بار بار یہ دعا کر رہے ہیں، خدایا یہ مٹھی بھر تیرے پوجنے والے بندے اگر آج یہ مٹ گئے تو دنیا میں کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ میرے دوستو، اسی میدان میں دوسری طرف خونخوار نوجوانوں کا بھاری لشکر پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہے، عیش اور دولت کی رونق چہروں پر، آنکھوں میں تکبر اور غرور کی مستی، سروں پر لوہے کی خودیں اور زروں کی جگمگاہٹ سے گویا سمندر لہریں مار رہا ہے، ہتھیاروں کی چمک سے آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں، عربی گھوڑوں پر سواروں کا دستہ آگے ہے، 700 اونٹ پیچھے جن پر بلا کے تیر انداز جمے ہوئے، سینکڑوں کی مقدار میں پیادہ فوج، چاروں طرف ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے جرنیل مناسب موقعوں پر ان کی کمان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ مٹھی بھر ننگے اور نہتے فقیروں کو پلک جھپکتے ہی خاک میں ملا دیں گے، منٹوں میں ان کے دھڑوں کو زمین پر تڑپا دیں گے، مگر بے خبر ہے کہ خدا کی طاقت ان تمام مادی علائشوں سے پاک ہے۔ اسی متکبر جماعت سے 3 بہادر نکلتے ہیں، غرور کے لہجے میں پکارتے ہیں، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ لشکر اسلام میں سے 3 جان باز بہادر آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ تینوں صحابی انصاری تھے۔ کافروں کے تکبر کی حد ہو گئی کہ یہ غرور کی بدمست پتلے ناک چڑھا کر بولے، ان کو نہیں بلکہ ہماری برادری کے نوجوانوں کو ہمارے سامنے ہمارے مقابلے کے اندر لے کر آؤ، ان کسانوں سے مقابلہ کرنا ہماری توہین ہے۔ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے شیر کی طرح میدان میں آ کر گرجتے ہیں۔ ایک طرف سے بہت اچھی میانوں سے تلواریں نکلتی ہیں اور دوسری طرف صحابہ کی تلواریں چیتڑوں سے نکلتی ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ اور پھر جب غرور میں ڈوبے ہوئے کافروں نے دیکھا
کہ ان کے تینوں کافر زمین پر ڈھیر ہوئے پڑے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے تھے، جن پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موڑے پر بٹھا لیا۔ پھر محبوب رب العالمین کی رحمت نے فوراً اپنی گود میں چھپا لیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لٹا لیا اور اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے پر لگی مٹی کو صاف کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی موت کو بھول گئے، آنکھیں قدموں سے رگڑی اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں حرکت میں آئیں، گمسان کی لڑائی کا آغاز ہوا، مگر جب تلواریں سوتی گئیں تو عجب تماشا تھا جو کبھی زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے، ایک طرف چچا ہے اور دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے اور ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف بھائی ہے اور دوسری طرف بھی بھائی ہے۔ اب اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ جس کا تعلق تیرے ساتھ ہے تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے اس کا تعلق ہم سے بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ان کے باپ سے ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیا۔ میرے دوستو، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امین کا لقب دیا۔ فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔